بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبت کر کے تو دیکھو۔ نوشابہ اور عالیہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ صبح جو یونیورسٹی جاتے ہوئے میں نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ راستے میں نوشابہ کہنے لگی کوئی قصہ تو سنائیں۔ میں نے کہا اور قصے تو تم سنتی رہتی ہو، آج میں تمہیں اپنا ایک ایمان افروز قصہ سناتی ہوں۔ یہ راستہ جو تم دیکھ رہی ہو نا، پہلے جب ہم نے اس راستے پہ آنا شروع کیا تو نئی بنی ہوئی خوبصورت موٹر وے، اس کے دائیں بائیں لگے ہوئے پھولدار پودے، لہلہاتی ہوئی سبز گھاس اور اونچے اونچے درخت، رنگ برنگے پتھروں والے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے ٹیلوں میں بنے ہوئے رہائشی غار، جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف میں سبز لہلاتے کھیتوں کی پگڈنڈیوں پہ لگے ہوئے سفیدے کے قطار در قطار درخت، اٹک کا شاندار پراسرار قلعہ، خیر آباد کے دو رویہ پل، ان کے نیچے بہنے والا دریائے کابل کا مٹیالہ پانی اور دریائے سندھ کا نیلا پانی اور ان کا ملاپ، ان کے اوپر قطار باندھے لہراتے پرندے، فارمیشنز بناتے ہوئے پرندے اور سبزیوں والے کھیت، ان میں لہلہاتی گندم اور طرح طرح کی فصلیں میرے دل میں ایک عجیب سا سرور پیدا کرتی تھیں۔ پھر جانتی ہو کیا ہوا؟ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی، کاش کہ ان کھیتوں میں سے کوئی کھیت میرا ہوتا۔ یہ جو ٹیلوں پہ بنے ہوئے گھر ہیں، ان گھروں میں سے کوئی گھر میرا ہوتا۔ میں ان کھیتوں کی پگڈنڈیوں پہ چلتی ہوئی جاتی اور یہ فصل اپنے گھر لے کے جاتی۔ ایک دن ایسے ہوا، یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو میں اپنی محبت بھری نظروں سے ان سارے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میرے دل میں القاء ہوا، اے اللہ کی بندی، یہ جتنے مناظر ہیں، یہ قدرت کے حسین نظارے ہیں جن سے تمہاری آنکھیں سرور حاصل کر رہی ہیں، جن سے تمہاری روح تازگی حاصل کر رہی ہے، زندگی کا لطف دوبالا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ تب میری آنکھیں آشنائی کے درد سے چھلک اٹھیں۔ اس کے بعد یہ سب کچھ مجھے اپنا ہی لگنے لگا۔ دونوں بچیوں نے لمبی سانس کھینچی کہ جیسے کہانی ختم ہو گئی ہو۔ میں نے کہا صبر کرو، ابھی کہانی آگے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو کھیت تم دیکھ رہی ہو نا، پچھلے سال میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سبز لہلاتے ہوئے کھیت سنہری سونے کی بالیوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور جوں ہی یہ فصل پک کر تیار ہوئی، طوفان اور آندھی اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ لوگوں کے سال بھر کی کمائی ہے، تو اپنی رحمت کی بارش کو اتنی دیر تک مؤخر کر دے کہ لوگ اپنی یہ فصل اپنے گھروں تک لے جائیں، کیونکہ میں اس درد سے آشنا تھی کہ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کسان کے لیے بہت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور بارشوں کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ اتنی دیر میں لوگوں نے اپنی فصلیں اپنی گھر تک پہنچا لی۔ بچیوں نے اطمینان بھری سانس لی۔ میں نے کہا اب بھی صبر کرو، تھوڑا آگے سنو، کہانی ابھی چلے گی۔ پچھلے سال جب آٹے کا بحران شروع ہوا تھا تو ہم گاؤں سے دانے منگوا لیتے تھے آٹا بنانے کے لیے، مگر اس کو لانے میں کچھ مسائل پیش آتے تھے۔ تبھی میں نے تمہارے بابا جانی سے کہا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ادھر سے ہی دانوں کا پتہ کر لیں اور آتے جاتے لے جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے عمر فاروق کو فون کیا، اس سے بات کی۔ عمر فاروق ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ہزروں کے رہنے والا ہے۔ اس نے کہا سر بات ہی کوئی نہیں ہے، دانے میں لے کے رکھ لوں گا اور جب آپ کو آٹے کی ضرورت پڑے گی تو میں پسوا کے لے آیا کروں گا۔ یہ بات یہاں تک پہنچی تھی تو ہم ہٹیاں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکی تو عمر فاروق ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نہ صرف
आटे की बोरी बल्कि खरबूजों का एक थैला भी गाड़ी में रखा और गाड़ी ताज़ा ताज़ा पिसे हुए आटे और खरबूजों की खुशबू से महक उठी। दोनों बच्चियों ने ताली बजाई क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो कह रही थी कि ये खरबूजे भी यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि इलाका छाछ के खरबूजे अपनी एक ख़ास खुशबू और जायका रखते हैं। उसके बाद यूँ हुआ कि उस इलाके की जो भी सब्ज़ी थी, जो भी फसल थी, जो भी चीज़ होती थी, जैसे मूंगफली है, गुड़ है और जितनी भी सब्ज़ियां हैं, अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाली अपनी ये सारी नेमतें। मैंने जब ये बात अपनी भांजी राना से की तो वो कहने लगी, अच्छा तो आप अपनी गंदम के लिए दुआ मांग रही थी? मैंने कहा नहीं, मैं अपने गंदम के लिए दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि अल्लाह ने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की है। आप भी वसाइल से माला माल अपने प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ भी अपनी नेमतों से भर देगा। मेरे अजीज़ों, आपके ज़हन में एक सवाल यकीनन आ रहा होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों की अल्लाह से ख्वाहिश की थी, अल्लाह ने मुझे दी। एक चीज़ और भी मैंने अल्लाह से मांगी थी और वो ये था कि इन नशेब व फराज में कहीं मेरा भी एक घर होता। जी हाँ, अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी की। हुआ ऐसे कि मेरे जनती डॉक्टर फारूक साहब बीमार हो गए और सफ़र करना मुश्किल हो गया। मैंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर सिटी कैंपस के सामने वाली कोठी ना सिर्फ हमें अलाट कर दी, बल्कि उसके बिजली और गैस के बिल भी अदा किए, जिसके लिए मैं काबिल साद एहतराम डॉक्टर जमील सवार साहिब और कर्नल अशरफ साहब की हमेशा ममनून एहसान रहूँगी। और इसके साथ ही साथ ज़फ़र और जनती डॉक्टर अब्दुल मालिक भी हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगे कि उन्होंने इस सारे अरसे में मेरी बड़ी अच्छे तरीके से देखभाल भी की। हमारे स्टूडेंट्स ने उस घर के ऐलान में अंजीर, आलू बुखारा, खुबानी और अनार के दरख्त और अंगूर की बेलें लगाईं, जिन्हें हमने अपने हाथों से परवरिश की और ना सिर्फ उनका फल खाया बल्कि बांटा भी। और वो उस फल की खुशबू और उनका जायका अभी तक मैं अपनी ज़ुबान पे महसूस करती हूँ। बाद में यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस जो है वो मेन कैंपस में मुंतकिल हो गया, तो हमें भी वो घर छोड़ना पड़ा। मैंने शुक्राने के 2 नफल पढ़ने के बाद उस शाम सामान को गाड़ी में रखवा के मैं मकान की छत पे गई। सिटी कैंपस की गिरी हुई इमारत, मकान के ऊपर नीचे के खाली कमरों और लान में लगे दरख्तों की तस्वीरों को अपने दिल के कैनवस पे सजाया। मकान के गेट पे खड़े होके मोहब्बत के इस ताजमहल पे एक अलविदाई नज़र डाली। उस वक्त आसमान भी मेरी आँखों के साथ साथ छम छम बरस रहा था। तभी मेरे दिल ने आवाज़ दी, राबी उदास ना हो, अल्लाह आने वाले वक्त में इससे भी बेहतरीन नेमतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और गाड़ी स्ट्रीट लाइट्स की मद्दम होती हुई रोशनी में बहते पानी के साथ रवाना हो गई।